2024 کے اس فیصلے کے خلاف فائل کی گئی ہیں جن میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا گیا ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن کا حصہ تھی۔ پی ٹی آئی نے بطور جماعت نشستیں جیتی ہیں اور ان نشستوں کے تناسب سے پی ٹی آئی کو خواتین اور غیر مسلم مخصوص نشستوں کے حصول کا حق ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ایک ریویو دائر کیا گیا۔ یہ ریویو دائر کیا گیا تھا جولائی کے بعد اگست میں، مزید گراؤنڈ دائر کیے الیکشن کمیشن نے ستمبر کے مہینے میں، لیکن یہ ریویو سنا نہیں گیا۔ آج یہ مئی کی جو آج 6 تاریخ ہے، آج یہ ریویو لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے پی ٹی آئی اور کنول شوذب صاحبہ کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست اکتوبر 2024 میں فائل کی تھی، وہ درخواست بھی آج لگی۔ یہ تمام وقت جو گزرا، اس تمام عرصے میں الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی جو عدالت کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 12 جولائی 2024 کا، اس پر عمل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کو نہ خواتین کی نہ غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں دی گئیں، اور آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے مانا یہ عدالت کے سامنے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ یہ تمام عرصہ انہوں نے عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، اور عدالت نے بھی اس تمام عرصے ہماری توہین عدالت کی جو درخواست تھی اس کو سننا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس بنیاد پہ آج 2 جج صاحبان نے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے، یہ بھرپور طریقے سے سوال کیا کہ ایک ایسا ادارہ جو توہین عدالت کا مرتکب ہے اس کو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ پہلے اس کا فرض ہے کہ وہ عدالت کے حکم پر عمل کرے۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ کل کو ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، یہ کیا آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ اس فیصلے پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کتنا عمل کریں گے؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے وقار کا ہے، عدالتی وقار کا ہے۔ یہ بات تمام ہوئی عدالت میں، اور اس کے نتیجے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے انکار کر دیا ان ریویو پٹیشنوں کو سننے سے۔ انہوں نے ریویو پٹیشنوں کو، جو 3 پٹیشنیں ان کے سامنے تھیں، ان کو آج ڈسمس کیا ہے، جبکہ باقی 11 جج صاحبان نے کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ میری نظر میں یہ بہت قلیل عرصہ ہے کہ آج سے کل پہ اس معاملے کو رکھا گیا ہے۔ ہماری جو توہین عدالت کی درخواست تھی، میں نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ اس کو سنا جائے۔ میں نے یہ گزارش کی کہ آپ ایک ایسے ادارے کی جانب سے ریویو کو سن رہے ہیں جو سیلف کنفیسڈ کنٹیمنر ہے، یعنی کہ خود بقول خود وہ ایک توہین عدالت کا مرتکب ادارہ ہے، اور اس کے جو افسران ہیں، جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ آپ ان کو سننے چلے ہیں، تو ہماری جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو بھی سنیے۔ اس میں بھی نوٹس ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اور ان ممبران کو جواب داخل کرنے کا کہا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ پاکستان کی تاریخ، جمہوری تاریخ جو کہ بہت تابناک نہیں ہے، اس میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس فیصلے نے 12 جولائی 2024 کے فیصلے نے جمہوریت جو اس ملک میں سسک رہی ہے اس کو ایک نئی زندگی دی۔ آپ جانتے ہیں فروری 2024 سے پہلے جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا سمبل چھینا گیا، سمبل چھیننے کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا، الیکشن کمیشن نے یہ کہا، میں نے درخواستیں دائر کی ہائی کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں بذات خود، کہ ہمیں پی ٹی آئی تصور کیا جائے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، پاکستان کے عوام کا اعتماد فرداً ہمارے امیدواروں پر نہیں، عمران خان پر ہے، پی ٹی آئی پر ہے۔ ہم عمران خان کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، ہمیں عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے، پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے، ہم آزاد امیدوار ہرگز نہیں ہیں۔ ہماری اس استدعا کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کیا، ہم الیکشن کمیشن گئے، الیکشن کمیشن نے ہماری اس استدعا کو مسترد کیا، ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی، ہماری اپیل کو سنا نہیں گیا 8 فروری سے پہلے، اور 8 فروری کے بعد کہا گیا کہ اب یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں 8 فروری کا الیکشن لڑا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جب اس کیس کی سنوائی ہو رہی تھی، میں نے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں یہ تمام حالات و واقعات بیان کیے تھے۔ آج میری درخواست کو الیکشن کمیشن نے پڑھ کے سنایا۔ میری اسی درخواست کی بنیاد پہ بڑی حد تک یہ فیصلہ ہوا 12 جولائی کا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ ناجائز غیر آئینی طور پر پی ٹی آئی کو باہر رکھا گیا الیکشن سے۔ سپریم کورٹ نے مانا اپنے 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں کہ در حقیقت یہ تمام امیدوار جن کو الیکشن کمیشن نے آزاد
قرار دیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ انہوں نے فردن کاغذات نامزدگی کو دیکھا، انہوں نے دیگر دستاویزات کو دیکھا، ٹکٹ جو جاری کیے گئے تھے ان کو دیکھا، اور کہا یہ تمام لوگ جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا ہے، جن کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے خود فائل کیے، جن میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر تھی، ان تمام کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے گا، اور یہ مانا جائے گا کہ فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی بطور جماعت شامل ہوئی۔ لہٰذا اس حوالے سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی، اور پی ٹی آئی پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھر کے آتی ہے سامنے مخصوص نشستیں مل جانے کے بعد۔ تو یہ ایک سازش ہے پی ٹی آئی کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، کہ ان کی منتخب کردہ جماعت کو، وہ جماعت جس کو پاکستان کے عوام کی بھاری اکثریت کا اعتماد حاصل ہے، وہ لیڈر عمران خان جس کو پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل ہے، ان کو پارلیمان سے باہر رکھا جائے، ان کے ممبران کو آزاد قرار دیا جائے، تاکہ ان پہ شب خون مارا جائے، جو ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا، جس طرح لوگوں کو کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ پر پارٹی ڈسپلن کا اطلاق نہیں ہوتا، آپ خوف کے تابع، لالچ کے تابع اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کیجیے۔ آفرین ہے ہمارے ممبران پر، تقریباً تمام نے 2-4 کو چھوڑ کر بڑی بڑی آفروں کو ٹھکرایا، اربوں روپیوں کو ٹھکرایا، جبر کو ٹھکرایا، اور ثابت قدم رہے۔ آج وہی جنگ ہم ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے لڑیں گے، حق کی جنگ، جمہوریت کی جنگ، آئین کی جنگ۔ تو یہ جنگ انشاءاللہ ہم پاکستان کی تاریخ کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حالت ہے اب پاکستان کی عدلیہ کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود لڑیں گے، کیونکہ حق بیان کرنا ہمارا فرض ہے، قانون کے لیے کھڑے رہنا ہمارا فرض ہے، آئین کے لیے کھڑے رہنا ہمارا فرض ہے، امید ہو یا نہ ہو۔ ہم حق بات کرتے رہیں گے، ہم سچائی بیان کرتے رہیں گے، ہم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو سچ ہے وہ بولتے رہیں گے۔ میرے ساتھ کنول شوذب صاحبہ کھڑی ہیں، شبلی فراز صاحب کھڑے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ، ہم سب متحد ہیں، پوری جماعت متحد ہے۔ بال ملی صاحب یہاں موجود ہیں، ہماری ویمنز ونگ کی بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں موجود ہیں، تو ہم سب اس جنگ کو لڑنے کے لیے بالکل پرعزم ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، تاریخ نے ہم پہ یہ فرض ڈالا ہے کہ ہم آئین اور قانون کا دفاع کرتے رہیں، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ شبلی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا، میں کوئی فیصلہ تو نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد کیا آپ کو امید ہے؟ میں کہتا ہوں 26ویں ترمیم کا مقصد ہی امید کو ختم کرنا تھا، امید کو قتل کرنا تھا۔ تو میں نہیں کہتا کہ امید ہے، کیونکہ ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں 26ویں ترمیم پاکستان کی عدلیہ پر ایک حملہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم حق بات کریں گے، اس کے باوجود جو عدالت ہمیں میسر ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر بات کریں گے، آئین بیان کریں گے، جمہوریت کا تقاضا کریں گے، انسانی حقوق کا تقاضا کریں گے۔ جی شبلی صاحب، کنول شوذب صاحبہ کی درخواست تھی، جس میں میں کنول صاحبہ کی طرف سے پیش ہوا اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میں اس مقدمے میں پیش ہوا ہوں۔ کنول صاحبہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سلمان بھائی نے ساری بات بتا دی ہے۔ میں صرف یہ بتاؤں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ویمنز ونگ پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ ہے، اور ہماری جو پٹیشن تھی وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ یہ پی ٹی آئی کے وجود سے ڈرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نام سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پارٹی بنے، آپ کو کون سی تکلیف ہوئی ہے، آپ کا کون سا نقصان ہوا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان سے سوال ہوئے تھے پہلے بھی۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ 12 مزید سینئر ججز نے بیٹھ کے 3 مہینے تک ایک کیس کو سنا اور ایک ایک اس کے پہلو پہ غور و فکر کیا، تو کیا وہ جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی تھی کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کی، وہ غلط تھی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کی بات ہوئی تھی، جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں حق اس کا ہوتا ہے آنے کا۔ جن جماعتوں کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کون سے رولز کے تحت 2-2 3-3 ریزرو سیٹیں گفٹ پیش کی تھی، اور آج وہ ریویو بھی لینے آ گئے ہیں۔ ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کس آئین کے تحت، کس قانون اور کون سی رولز کے تحت، ایون الیکشن ایکٹ میں ایسے کوئی قوانین موجود نہیں ہے جس کے تحت انہوں نے اٹھا کے ایک پارٹی جو جیتی ہوئی تھی، جس کے پاس مینڈیٹ ہے
مینڈیٹ چرانے کے بعد بھی جو بچا کھچا مینڈیٹ ہے، اس کے بعد جتنی سیٹس بنتی تھی وہ اٹھا کے اپنے دوسری جماعتوں کو دی. آج یہ کانسٹیٹیوشن کی کون سی انٹرپریٹیشن کی جو درخواستیں لے کر آئے. ہمیں افسوس ہوا ہے، ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ پہ ایک آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اس کو اپہولڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جس طرح سلمان راجہ صاحب نے بتایا، پاکستان تحریک انصاف ریزرو سیٹس کے لیے نہیں، پاکستان میں آئین کی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ کیس پہلے بھی لڑی، اب بھی لڑے گی. ہم یہ حق کے لیے لڑے ہیں کیونکہ یہ آنے والے وقتوں کے لیے اگر کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ نہیں کریں گے، جمہوریت کی اسپرٹ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو جو ہمارے ووٹر ہیں اور جو عمران خان کا نظریہ ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. اور یہ جتنی خواتین کھڑی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ان کو ریزرو سیٹ ملنی چاہیے، یہ اس لیے آئی ہیں کہ جس ووٹر نے جس کو ووٹ دیا ہے ان کے حق کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو اپہولڈ کرنا ہے، پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کو اپہولڈ کرنا ہے، اور پاکستان میں جمہوریت کو ری انسٹیٹ کرنا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کی شب و خون مارنے کے بعد پتہ نہیں کہاں ڈال دی گئی ہے، کدھر کس جگہ پہ اس کو بند کر کے پھینک دیا گیا. اور اس طرح کے فیصلے آپ خود بتائیں، آج 10 مہینے ہو گئے. 10 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن کے وہی وکیل صاحب آ کے بڑی زبردست طریقے سے اپنے آرگیومنٹس پھر سے دینا شروع ہو گئے، لیکن ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ اسی عدالت کے 13 رکنی بینچ میں سے 11 کا دیے ہوئے فیصلے پہ وہ امپلیمنٹ کرنے میں فیل ہوئے، اور نہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے امپلیمنٹیشن نہیں کی. ہمیں تو امید تھی کہ کنٹیمپٹ پہلے سنی جائے گی، پہلے ان کو آئین پہ امپلیمنٹیشن نہ کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے پر ان کی سزا ہوگی، لیکن ان کو ریویو الاؤ کر دیا گیا ہے. بہرحال ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، حق کے لیے لڑائی لڑنا، وہ ہم جاری رکھیں گے، پورے اسپرٹ کے ساتھ آئیں گے. پاکستان کی عوام اس بات کی گواہی دے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑتی رہی. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں باتیں تو ہو چکی ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ملک کو ادارے چلاتے ہیں، اور جب ادارے غیر فعال ہو جائیں یا متعصب ہو جائیں تو پھر آئین کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور اس کے تحت بنی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل نظر انداز کیا، یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت فل بینچ اگر ایک فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ عملداری نہیں ہوتی تو پھر تو یہ ملک مطلب ہے کہ بالکل ایک ایسے ہی اس میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دی گئی ہیں جس سے کہ ملک کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. جو ہمارے حالات ہیں ملک کے اندرونی اور بیرونی، ان حالات میں اگر آپ کی کورٹس وہ فنکشن نہیں کر سکیں گی اپنی انڈیپینڈنٹلی تو بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، اور ملک جو ہے وہ مزید اس میں اپنے گڑھے میں دھنسا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مان کر، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا، اور خیبر پختونخوا سے وہ تاج حیدر صاحب کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ ان کا وفات ہو گیا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر اس کو فل کرنا ہے. خیبر پختونخوا سے خواتین کی نشست سے ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 10 مارچ کو ہوا تھا، اس کو 60 دن ہونے والے ہیں، اس کا الیکشن کا اعلان نہیں کیا گیا. یہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں بھی 30 دن کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے پچھلے مہینے، اور سندھ میں بھی ہو جاتا ہے جو کہ آج ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کو کیوں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ ہماری 11 سیٹیں وہ اور ایک ثانیہ نشتر کی 12 سیٹیں. خیبر پختونخوا صوبہ اس وقت محروم ہے اپنی نمائندگی سے ہاؤس آف فیڈریشن میں. تو ہم یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی نہ کوئی تو تاریخ تو لکھی جا رہی ہے. ابھی کسی نے سوال کیا تھا، تو یہ تاریخ تو لکھی جا رہی ہے. ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. عمران خان اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہ جس طرح کے نواز شریف، جس طرح کے آصف علی زرداری انہوں نے معاہدے کر کے اور اپنے آپ کو نکال دیا تھا، عمران خان بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ عمران خان اس دھرتی کا سپوت ہے،
اس دھرتی میں اس نے رہنا ہے، وہ ہمارے آنے والی جو خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے ان کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی یہ جنگ سیاسی طور پہ بھی لڑیں گے، قانونی طور پہ بھی لڑیں گے، پارلیمانی طور پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. شکریہ جی، مہربانی.